اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ انہیں ابراہیم کا واقعہ سناؤ جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تم بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو؟ میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مشاہدہ کراتے تھے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کرے اور خود بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو پورا یقین رکھنے والے ہوں۔ چنانچہ ایک دن جب اس پر رات طاری ہوئی تو اس نے تارا دیکھا اور لوگوں کو متوجہ دیکھ کر کہا، یہ میرا رب ہے۔ پھر اسی طرح کے ایک موقع پر جب تارا ڈوب گیا تو اس نے کہا، میں خدائی کے لیے ان کو پسند نہیں کر سکتا جو ڈوب جاتے ہیں۔ پھر ایک دن جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا، اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو کر رہ جاؤں گا۔ پھر ایک دن جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس بات پر اس سے جھگڑنے لگی۔ اس نے جواب دیا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، درا حال کہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے؟ میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں، اگر میرے پروردگار ہی کچھ چاہے، میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ سو بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و اطمینان کا زیادہ مستحق ہے؟ اگر تم جانتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ امن و اطمینان تو انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اور وہی راستہ پانے والے ہیں۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی کہ اپنی قوم پر قائم کرے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے۔ پھر یہی نہیں، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمائے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی۔ اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی، اور ابراہیم کے بعد اس کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے، اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا، انہیں برگزیدہ کیا، اور توحید کی اسی صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی تھی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اس سے سرفراز فرماتا ہے۔ لیکن اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو ان کا سب کیا کرایا ان سے اکارت ہو جاتا۔ یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ سو تمہارے یہ مخاطبین اس کا انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہیں کہ ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ علم نبوت کے جن حاملین کا ہم نے ذکر کیا ہے وہی تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، تو انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔
ان لوگوں سے البتہ کہہ دو کہ میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، کہ نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کو ورق ورق کر کے انہیں دکھاتے اور زیادہ کو چھپا لیتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اللہ ہی نے، پھر انہیں ان کی کج بحثیوں میں چھوڑ دو، کھیلتے رہیں۔ یہ اسی کتاب کی طرح ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے۔ جو کچھ اس سے پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری دو، اور اس لیے کہ انہیں متنبہ کر دو جو ام القریٰ اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والے ہیں۔ تم مطمئن رہو، جو آخرت کو مانتے ہیں وہی اسے مانیں گے، اور وہی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے، درحال کہ اس کی طرف کوئی وحی نہ آئی ہو، اور اس سے بڑھ کر جو دعویٰ کرے کہ میں بھی اس جیسا کلام نازل کیے دیتا ہوں جیسا خدا نے نازل کیا ہے۔ اور کبھی تم دیکھتے جب یہ ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانیں حوالے کر دو، آج تمہارے اس جرم کی پاداش میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم اللہ پر ناحق تہمت باندھتے تھے اور اس کی آیتوں سے متکبرانہ اعراض کرتے تھے۔ لو بالآخر ویسے ہی اکیلے اکیلے ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ جو کچھ دنیا میں تمہیں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور تمہارے ساتھ ہم تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ تمہارے سب رشتے ٹوٹ گئے، اور جو کچھ گمان تم کیے بیٹھے تھے وہ سب تم سے جاتے رہے ہیں۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور وہی مردہ کو زندہ سے نکال لانے والا ہے۔ یہ ہے اللہ، تو کہاں پھرے جاتے ہو؟ وہی صبح نکالنے والا ہے، رات کو سکون کی چیز اسی نے بنایا ہے، اور سورج اور چاند ایک حساب سے رکھے ہیں۔ یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے تاکہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو جاننا چاہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، اور اس کے سپرد خاک کیے جانے کی جگہ بھی۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھنا چاہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے ہر چیز کے انکھوے اس سے نکالے، پھر اس سے سرسبز شاخیں اٹھائیں جن سے ہم تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے پیدا کر دیتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے لٹکتے ہوئے گچھے بھی اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار بھی ہم نے اسی سے پیدا کیے ہیں، جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی۔ ان میں سے ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے۔ ان کے اندر ان لوگوں کے لیے بڑی غیر معمولی نشانیاں ہیں جو ماننا چاہتے ہیں، لیکن ان کی صفاحت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جنوں کو خدا کے شریک ٹھہرا لیا ہے، درحال کہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، اور بغیر کسی علم کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر لی ہیں۔
وہ پاک اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ تو زمین اور آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ اس کے اولاد کہاں سے آئی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی آیتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں، چنانچہ اب جو بصیرت حاصل کرے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا وبال بھی وہی اٹھائے گا۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ ہم اپنی آیتیں اسی طرح مختلف اسلوبوں سے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان پر حجت قائم ہو، اور اس لیے کہ وہ بول اٹھیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا، اور اس لیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اسے ہر لحاظ سے واضح کر دیں۔ تم اس چیز کی پیروی کرتے رہو اے پیغمبر جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہ نہیں مانتے تو ان مشرکوں کو جانے دو۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی شرک نہ کر پاتے۔ ہم نے ان پر تمہیں نگران مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان کے ضامن ہو۔ یہ جس سفاہت میں مبتلا ہیں اس کے باوجود تم لوگ انہیں گالی نہ دو جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجاوز کر کے یہ بن سمجھے اللہ کو گالیاں دینے لگیں، اس لیے کہ ہر گروہ کے عمل کو ہم نے اسی طرح اس کے لیے خوشنما بنا رکھا ہے۔ پھر ایک دن انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ان کے پاس آ جائے تو یہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، لیکن مسلمانوں تمہیں کیا پتہ کہ وہ آ بھی جائیں تو یہ نہیں مانیں گے۔ ہم اس وقت بھی ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو اسی طرح الٹ دیں گے جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور ان کی سرکشی میں انہیں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے، اور دنیا کی سب چیزیں ان کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے جب بھی یہ ماننے والے نہیں تھے، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ مگر کیا کیا جائے کہ ان میں سے اکثر جہالت میں مبتلا ہیں۔